اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں بہت دعائیں کی ہیں. مال میں برکت، اولاد میں برکت، زندگی میں برکت، عبادات میں برکت، سونے میں برکت، کھانے میں برکت، کاروبار میں برکت. اگر برکت کو نکال دیں تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. سارا معاملہ جو بنتا ہے کس سے بنتا ہے؟ برکت سے بنتا ہے. سمجھی بات؟ کاروبار ہے بہت اونچا، سب کچھ ہے، اگر اس میں برکت ہے تو سمجھو پھر تو ماشاء اللہ مطمئن انسان سے. تھوڑا ہے، غریب ہے، غربت میں بھی اگر برکت ہے بہت ماشاء اللہ خوشحالی ہوگی اس میں. امیر ہے، کاروبار ہے، برکت نہیں ہے تو کوئی کامیابی نہیں سنتی اس کو، پریشانی اس کو نظر آتی ہے. ہر فیلڈ میں ایسے ہی ہے، عبادات میں بھی ایسے ہی ہے، معاملات میں بھی انسان ایسے ہی ہے. ہر چیز میں جس چیز کو خلا کو کرنے والی ایک چیز ہے وہ کیا ہے؟ برکت ہے. ماں باپ کی خدمت کا تو سراج ملتا ہے، اس میں جو برکتیں ملتی ہیں اس کا تو کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. ماں باپ کے پاس بیٹھ کے مقابلہ اگر آدمی کرے اولادوں میں، وہ اولاد جو ماں باپ کے ساتھ رہتی ہے، جو ماں باپ کو ساتھ نہیں رہتی، آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. ان کی برکت کیوں؟ وہی میں بتایا، برکت ہے اس میں، اس میں برکت ہے. تھوڑا سا ہی اگر ماں کو یا باپ کو خوش کرنے کا موقع مل جاتا ہے، ساری زندگی اس کی لذت محسوس کرتا ہے انسان. ماں کی دی ہوئی ایک دعا، سبحان اللہ، دعا کو چھوڑیں، ماں کا دیا ایک تھپڑ بھی بہت پیارا ہوتا ہے. غصے میں ڈانٹ بھی دے، مار بھی دے، جھاڑ بھی دے، تو اس زندگی بھر اس کو بڑے سے بڑا پیار مل جائے، لیکن اس تھپڑ کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ماں نے مارا تھا. حقیقی اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی اس میں شفقت اور محبت رکھی ہے ماں کے اندر. اچھا کتنے بڑا ہو جائے وہ، کتنے بوڑھا ہو جائے، ماں اس کو بیٹا ہی سمجھتی ہے. اس کا کوئی درجے ورجے نہیں ہوتے، کتنے درجے پہنچ جائے، کتنے مقام پہ پہنچ جائے، غوث بن جائے، کتب بن جائے، ماں ہی ہے. پھر ماں انتقال کرنے کے بعد بھی ماں ہی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھنا. انتقال ہو جائے پھر بھی ماں ہی ہوتی ہے. دونوں خوش قسمت ہیں جنہوں کو ماں کے سائے رہے ہیں، ماں کی شفقتیں رہی ہیں، ماں کی محبتیں رہی ہیں، وہ خوش نصیب ہیں. اگر انہوں نے بدتمیزی نہیں کی ہے، بے ادبی نہیں کی ہے، دل نہیں دکھایا ہے، پھر تو خوش قسمت ہے. لیکن ماں موجود بھی ہیں، سائے بھی موجود ہے، لیکن ماں باپ کو اس نے دل دکھا دیا، ناراض کر دیا کسی بات سے، تو اس کی محرومی کا انسان اندازہ نہیں کر سکتا. ماں بے شک دعا نہ دے، لیکن اللہ اس سے راضی نہیں ہوتا کبھی، کیونکہ اس پہ اللہ کے نبی کی آمین کہی گئی بات ہے. اس دعا پہ برباد ہوا آدمی شخص جس نے ماں باپ کو ناخوش کیا. اتنی بڑی قربانی دے پڑے ماں باپ کے لیے، بہت تھوڑی ہے، کچھ بھی نہیں، بہت بڑی چیز ہے. اور جن کو ملی نہ ہو ماں کی محبت، جس میں سب سے پہلے تو خود کون ہے؟ سب سے بڑی یتیم تو ہمارے نبی قسم خود ہے، موجود ہے. ماں کی شفقت بھی نہیں، باپ کی پیار بھی ہو. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا، حکمتیں موجود تھی اس میں الحمدللہ. اس کے مذاق ڈفرینٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ پہ اللہ اور محبت دیتے ہیں انسان کو. مجھے یاد ہے کہ میں تو شاید ایک ہی سال کا ہوں، ایک سال سے بھی کم، والدہ کا انتقال ہو گیا، پتہ نہیں تھا. تعجب کریں گے آپ کہ جس روز میری شادی تھی، میری ماں میرے پاس آ گئی، اس رات موجود تھی، اور میں آدھا جاگ رہا تھا، آگا سو رہا تھا، صبح میرا نکاح تھا شاید، تو امی میری موجود تھی اور پیار کر رہی تھی مجھے. میری ایک دم آنکھ کھل گئی. میں نے کہا نا، ماں جانے کے بعد بھی ماں ہی ہوتی ہے. اگر اس حالت میں ہو انسان، الحمدللہ ایک تو سنت ادا ہوتی ہے انسان کی،
دوسری چیز ایک اور بھی ہے کہ اللہ سے ایسے انسان کو محروم نہیں رکھتا، اس سے اعلیٰ محبت عطا فرما دیتا ہے۔ تو دونوں کیفیت اللہ کی حکمت میں مبنی ہوتی ہے انسان کی۔ جن کے پاس ماں موجود ہے اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتی، آپ یاد رکھیں، کوئی نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ ہم سب کو جن کے ماں باپ زندہ ہیں اس کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ان کا سایہ نصیب فرمائے، ان کی صحبت نصیب فرمائے، ان کا قرب نصیب فرمائے۔ یہاں سے آئے گی برکت کی۔ اللہ پاک نے کون سا دروازہ رکھے، کون سے دروازے کو کھٹکھٹائیں، کس جگہ سے اس کو حاصل کریں برکت، نہیں سمجھ بات؟ وہ آ جائے تو پھر تو الحمدللہ ہر چیز، قناعت بھی قبول ہے، ہر غربت بھی قبول ہے، ہر چیز میں انسان بڑے آرام سے گزر جائے گا، آرام سے زندگی، فکر فاقے کچھ نہیں پھرتا، برکت جو زندگی میں آ گئی انسان کی۔ برکت ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی کو بڑھا دیتی ہے، برکت تو بڑی بڑی بیماریوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اب برکت کیسے حاصل کریں؟ برکت کا بھائی بہت اچھا طریقہ اللہ نے بتایا، بتاؤں گا تو آپ سب کہیں ہاں یہ تو پتا تھا میں لیکن کیوں؟ حالات جو آج زندگی میں آپ دیکھ رہے ہیں، ہماری امت پہ دیکھ رہے ہیں، پورے آج مسلمان کے حالات دیکھ رہے ہیں، کتنے ملک کے پتہ 56 سے قریب ہے ہمارے اسلامی ممالک، ماشاء اللہ، امیر بھی ہیں، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا چیز نہیں ہے؟ بولیں ذلیل ہم کیوں ہو رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ بولیں سب کچھ، یہ نہیں فلاں چیز نہیں ہے، دولت بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ٹیکنیک بھی ہے، دماغ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، مال بھی ہے، سائنس بھی، سب کچھ موجود ہے۔ وہ ایک اتنا مال ہے کہ ایک سیکنڈ میں سب خرید سکتے ہیں، سب کچھ، کچھ چیز ایسی نہیں ہے۔ تعداد بھی ہے، تعداد میں کم نہیں ہے، سب کچھ ہے۔ کیا چیز نہیں ہے؟ اب سنیے، بات سمجھ آ گئی؟ اب جو کہتے ہیں یہ ہے جی دنیا میں فلاں ہو رہا ہے، آج اسلام میں یہ نہیں ہو رہا، مسلمانوں کو حالات یہ ہیں، تو فوراً ذہن ہماری بات صاف آ جائے گی، کلیئر آ جائے گی۔ کیا بتائے گی؟ برکت اڑ گئی ان جگہ سے، یہی وہ قوم تھی، یہی اسلاف تھے، یہی کلمہ پڑھنے والے تھے، یہی قرآن رکھنے والے تھے، کیا دبدبا تھا ہمیں بتائیں، گزر جاتے تھے تو الحمدللہ کائنات سلام کرتی تھی، جس طرح رخ بدل لیتے تھے اسی رخ کو صاف کرتے چلے جاتے تھے۔ ٹھیک، ان جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حصہ پیش کرتا ہوں حدیث کا، خیر خدی حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم۔ یہ سمجھو کہ سب سے بہترین راستہ جو کون سا راستہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ ہے۔ خیر و ہدیہ، خیر کیا مطلب؟ برکت والا، خیر والا، حدیث ہے نا مشکات کہ سب سے خیر والا، برکت والا، اگر برکتیں چاہتے ہو تو ایک ہی راستہ ہے جس کی جہاں سے آپ کو برکتیں نصیب ہوں گے، وہ کون سا راستہ ہے؟ خیر و حدیث، کون سے؟ حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس وقت امت اس راستے کو چھوڑ دے گی تو کیا چیز ہو جائے گی؟ تعداد بھی ہوگا، مال بھی ہوگا، سب کچھ ان کے پاس موجود ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن کیا چیز نہیں ہوگی؟ اس راستے کو چھوڑ دے جو خیر کا راستہ تھا، جو برکت کا راستہ تھا، تو ہر برکت ان کے پاس سے ختم ہو جائے گی۔ گھر ہے، اولاد ہے، مال ہے، پیسہ ہے، لیکن کیا ہے؟ برکت نہیں ہے۔ کیوں کہ وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی راستہ نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے آپ کی۔ نہیں سمجھے بات؟ ساری برکتیں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں وہ کس میں رکھی ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں رکھی ہیں، جس کو ہم اتباع کہتے ہیں۔ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی سختی نہیں ہے،
آج امت نے اس کو سختی بنایا ہے. آج امت نے اس کو چھوڑا ہے سختی سمجھ کے, مصیبت سمجھ کے, پریشانی کئی حصوں میں تقسیم کی ہے سنت ہدایہ, سنت فلاں, یعنی پتہ نہیں جان چھڑانے کے لیے ہزاروں قصوں میں بانٹ دیا نبی کے طریقے کو, تاکہ یہ بھی ضروری نہیں, اس طرح یہ بھی عادت یہ ہے, یہ فلاں نہیں ہے. کسی صحابی کا طریقہ ہی نہیں تھا بیٹھ کے وہ شروع کر دے یہ فلاں کا طریقہ ہے نا. آپ نے فرمایا ہاں تو یہ فرمایا اسی میں برکت ہے, اسی طرح ہم کریں گے. کھانا کھاتے ہیں ہم, سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کی کیا چیز ہے زندگی میں؟ سب سے امپورٹنٹ چیز کھانا ہے, جس سے آپ کا وجود قائم رہتا ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نا کھانا ہے. کھانا کھاتے ہیں تو اس سے انسان کا وجود قائم رہتا ہے, خون بنتا ہے, خون سے بھی آپ جسم حصے چلتے ہیں, پھر سارے اجزاء کام کرتے ہیں. اگر کھانا نہ ہو ضرورت رکھتے ہیں شام تک ویسے ہی ڈاؤن رہتا ہے آدمی. کیوں کہ کھانا نہیں اندر, اجزاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, آنکھ دیکھنا چھوڑ دے گی, ڈم ڈم نظر چھوڑ دے گا, بات منہ سے نکلنا بند ہو جائے گی. تو جب تک کھانا انسان کے اندر جاتا ہے ہر چیز کام کرتی ہے. اب کھانے کی دو قسم ہو گئی, ایک کھانا کون سا خیر والا ہے اور ایک کھانا بغیر خیر کا ہے. سبحان اللہ, دو کھانے ہو. لباس آپ پہنتے ہیں اس کے دو حصے ہو گئے, ایک لباس خیر والا ہے اور لباس بغیر خیر والا ہے. دنیا کی کوئی چیز آپ کی زندگی کوئی چیز دو حصے میں تقسیم ہو چکی ہے, ایک خیر ایک بغیر خیر کی. خیر کون سا ہے؟ وہ خیر بن جائے گا جو نبی سنت کے مطابق ہوگا, اس میں ساری برکتیں آ جائیں گی. اور جو اس کے خلاف ہوگی چیز وہ کیا ہو جائے گی؟ وہ بغیر برکت کی ہو جائے گی, اس میں برکت ہوگی نہیں. کوئی چیز آپ لے لیں, سونا, پانی پینا, لباس اتارنا, لباس پہننا. اسی لیے کسی نبی کے اتنی باتیں آپ نہیں دیکھیں گی جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کو معروف کرنا ہے, بتایا ہے, پہنچایا ہے. ایسی کسی نبی کی باتیں نہیں پہنچیں گے آپ تک. خیر نماز والی وہ ہوگی جو مکمل اتباع رسول کے ساتھ ہوگی, شکل میں, صورت میں, لباس میں, ہر چیز میں. عبادت کے لیے آ رہے ہیں, اللہ کے سجدے کرنے آ رہے ہیں. میرے بھائیو اپنی زندگی کا ایک معیار رکھ لیں. آپ میں بھی آپ کے ساتھ ایک معیار رکھ لیں. بس ایک چیز پوچھیں اس پہ نبی پاک کی سنت طریقہ ہمیں کیا بتاتا ہے, بس ختم. اور کیسے پتہ چلے؟ اس بڑا آسان طریقہ ہے. اس میں بحث میں اب یہ زمانہ فساد کا ہے, یہ دجالی زمانہ ہے. اس میں بحث مباحثہ کرنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں. اس میں ایک دلیل دیکھیں کہ کسی صحابی کا قول ملتا ہے, صحابی ہے, اس سے بڑی بہترین چیز دیکھیں. سب سے بہترین بچنے کا جو طریقہ آج چیز وہ کون سا ہے؟ کونوا مع الصادقین ہے. کہ کسی ایسے آدمی کا تلاش کرو جو صادق ہو, اور وہ قیامت تک ہوگا. لگا یہ تو میں وعدہ کرتا ہوں, نبی نہیں آئے گا لیکن نبی کا عاشق آئے گا. عاشق ہونے کی ایک نشانی ہوگی, اللہ نے نہیں بتایا, عائشہ صدیقہ کو بتایا. ایسے انسان کے عشق کا ایک ہی معیار ہوگا, ایک ہی معیار ہوگا. دنیا اس معیار سے اس کو پہچانے گی, اور کوئی خوبی اس میں نہیں ہوگی. نہ علم کی خوبی ہوگی, نہ حدیثوں کی خوبی ہوگی, نہ اس کو تقریر ہوں گی, کچھ نہیں ہوگی. بس اپنے ایک خوبی دیکھنی اس کے اندر, کیونکہ وہی خوبی جو آخرت میں پہنچائے گی, تمہیں کامیاب کرے گی. اسی خوبی کو تم نے فالو کرنا ہے. اس کیا ہے, تو شمار میں ملے آدمی, شاید جنوب میں ملے. اگر نہیں کرو گے شخصیت پرستی ہوگی, فرونیت ہوگی, اور تم کافر اور مشرک اٹھو گے. یہ اللہ کی وارننگز ہیں. کیونکہ اس انسان کو چھوڑ دیا جس میں صفت بتائی اللہ کے نبی نے, اس انسان کو پکڑا جس میں اس کو نظر آ رہا ہے وہ نہیں تو ہوا میں اڑا ہے, یہ تو فلاں کرتا ہے, اس کو دعائیں کو. یہ سب سے زیادہ دجال کر کے دکھائے گا ہمیں, وہ ساری پاور کر کے دکھائے گا. وہ جنت بھی بنا دے گا, مار بھی دے گا, زندہ بھی کرے گا, وہ سب کرے گا. کیونکہ سب کچھ ایک انسان کر سکتا ہے. اگر نہیں کر سکتا ہے کہ انسان, وہ کیا جھوٹا انسان جو نہیں کر سکتا, وہ کیا اتباع رسول نہیں کر سکتا.
بڑی سمپل بات ہے. اور جو حق والا ہوگا وہ کچھ نہیں کرے گا, اس پہ صرف تعلق ہی نہیں ہوگا, اسے ایک ہی چیز کرے گا, وہ کیا؟ اتباع رسول کرے گا. اس کی وہاں سنت ہوگی. جس جگہ سنت کی پرچار نہیں ہو رہی وہاں بیٹھے نا. یہ فتنے کا زمانہ ہے, بتا رہا ہوں. وہ تقریر نہ سنیں, ان عالموں کے پاس نہ جائیں, ان سوسائٹی میں نہ بیٹھیں, ان مسجدوں میں نہ جائیں جہاں پر سنتوں کو ختم کیا جاتا ہے, سنتوں کو تحقیر کی جاتی ہے, سنتوں پہ بات نہیں کی جاتی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سچی بات. کیوں کہ اگر پھنس گیا آپ کسی فتنے کے اندر, اس فتنے سے آپ کو دنیا کی طاقت نکال نہیں سکتی, اور یہی دجالی فتنہ ہوگا, اور کچھ کام نہیں کرے گا. دجال نے کچھ نہیں کرنی نئی چیز, اس نے ایک چیز ہی کرنی ہے, ایک چیز کی دشمنی کرے گا, وہ کہ نبی سنت کو جاری نہیں ہونے دے گا. اس کی جگہ دوسری چیزوں کو لے کر آئے گا, اس کی تحشیر کرے گا, اس کے ویلیوز دکھائے گا, اس کی قیمتیں بڑھائے گا, قرآن کے ذریعے بڑھائے گا, ہر چیز کے ذریعے بڑھائے گا. اور گرائے گا کس کو؟ نبی پاک کے طریقے کو گرائے گا, جس کو نبی فرما رہے ہیں خیر و حدیث کو فرمایا اللہ نے, یہ ساری خیر اس کے اندر ہے. وہ قرآن پڑھنا بیکار جس کے اندر سنت نہ, وہ نماز بیکار جس میں سنت نہ بتایا ہمیں. ہر چیز کچھ بھی نہیں ہے, سب چیز کی ویلیو ایک ہی چیز سے, وہ کیا ہے؟ اتباع رسول کے ساتھ. تم میرے احسان کا تمہیں کچھ کیا بدلہ دیا تم نے؟ ایک قبرستان کے اندر میں نے تمہارا انتظام کیا, کسی شخص کو بھیجا, تمہیں دین سکھانے کے لیے بھیجا, سچے دین کے لیے بھیجا, تمہارے لیے مجالس کو قائم کیا گیا, تمہارے تزکیے کے انتظام کیے گئے, اور تم حرام کاریاں کرتے رہے ہو, نخرے کرتے رہو. چند دنوں کی بات ہے دوست, جنہوں نے اس چیز کو ٹھکرایا ہے, مذاق سمجھا ہے, چھوٹا سمجھا ہے, آپشن سمجھا ہے, وہ تم کا حشر بہت برا ہو, بہت برا حشر ہے. 3 طبقے ہوتے ہیں, ایک کافر, ایک منافق, ایک سہلا. کافر کون لوگ ہیں؟ وہ جس کے بارے میں قرآن بتاتے ہیں والذین کفروا, یہ جو قوم کون سی قوم؟ نوح, سہلا, سمود. بیعت کیا ہوتی ہے؟ بیعت تو بہت بڑا لفظ ہے. بیعت تو یہ ہے کہ اللہ تک پہنچتا ہے. اس جو جس کو کہتے ہیں بیعت کر لیں, بیعت کر لیں, بیعت کر لیں. بیعت کرنے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ تم کس راستے اختیار کرنا چاہتے ہو. نہ توڑتے وقت پتہ چلتا ہے, نہ آتے وقت پتہ چلتا ہے, نہ پتہ کب ہے. بیعت تو اس پتہ چلتا ہے کوئی مصیبت ہو جائے نا, سب تعویذ دے دو, پانی دے دو, اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, فنا ہو گیا, اس کے بچی کو یہ ہو گیا, اس وقت حضرت صاحب یہی کون سی قوم ہے؟ مشرک کافر بھی نہیں کرتے ایسے. وہ بھی اپنے بتوں کے سامنے روز جا کے دودھ ڈالتے ہیں. ہم نے شیخ بھی بنایا راستہ تلاش کرنے کے لیے, اس وقت تلاش کرتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے, بیمار ہو گئے, پتہ ہی نہیں ہوگا کبھی ہے بھی کوئی تعلق ان کا نہیں ہے. جبکہ اللہ کی رحمت فرمایا گیا ہے کہ کسی اللہ والے کا بھیجنا میری رحمت ہوتی ہے. جب میں اس کو اٹھاتا ہوں تو رحمت اٹھا لیتا ہوں, اپنی بربادی آ جاتی ہے اس جگہ پر. بہت ایک رحمت بن کے آتا ہے پوری قوم پر, پوری رحمت بن کر آتا ہے. وہ دین بتاتا ہے. کون سا دین؟ جو مٹ رہا ہے سنتوں کا, ان کو احساس دلاتا ہے, ان کو جگاتا ہے. سمن بکم وہ ہو چکے ہوتے ہیں, کان اللہ سے ان کے ایمان ختم ہو چکے ہوتے ہیں, وہ ایک اپنا دین اکبری بنائے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے اندر, اپنا دین بنائے بیٹھے ہوتے ہیں بس. اور ان کا وہ کچھ نہیں, بس وہ کہتے ہیں اس دن پہ یہ کر لو بس ختم, اس دن پہ یہ کر لو, جلوس نکال لو, بس پورا دین آ گیا. اس جلوس کو کر لو, ہم عاشق رسول ہو گئے, ہم فلاں. بس ان کے سوا کچھ نہیں ان کو پتا کہ دین ہوتا کیا ہے. They don't know, پتہ ہی نہیں. اگر اللہ رحمت بھی فرما دے ان کو تو اس کو سلائڈ لیتے ہیں, وہ تو ایک ضروری تھوڑی تھی. وہ بیعت اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم نے اپنے کو تبدیل کرنا ہے, وہ بیعت اس لیے ہوتے ہمیں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا ہے. ہم خیال ہی نہیں ہوتا. یہ کوئی بزرگ بننا چاہتا ہے, کوئی خانقاہ چلانے والا ہے, کوئی کچھ کرنے والا ہے, کوئی کچھ پتہ نہیں کس چیز سے, کسی کو یہ احساس نہیں کہ میں بد رہا تھا, راہ سے بھٹکا ہوا تھا, اس شخص سے میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے. سبحان اللہ. ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میں تو بھٹکا ہوا تھا, میں سیدھے راستے پہ چلنا ہے, اور اللہ نے ایک شخص بھیجا ہے, مجھے اس پہ اعتقاد ہو گیا, میں سے اپنے دین کو سیکھوں. نہیں, اپنے اڈے بنائے ہوتے ہیں دنیا کے کام, بس دنیا کماؤ, دنیا کماؤ, دنیا کماؤ.
اور کچھ نہیں مانگنا. بہت بڑے عذاب ہیں, بہت بڑے عذاب. یہ ٹرین چل رہے ہیں آپ کے سامنے دیکھ ہی رہے ہیں نا, سب مسلمان ہی ہیں نا بیچارے جو ہوا میں اڑ رہے ہیں, سب مسلمان ہیں. ابھی ہم دعائیں مانگ رہے ہیں, دعائیں کہاں مانگی, جگہ ہی نہیں دعا مانگنی. مجھے بتائیں کون سی جگہ, سب ممنون ہو گئی دعائیں, جگہ میں ممنون ہو گئی, آپ دعائیں نہیں مانگ سکتے, وہاں نام نہیں لے سکتے آپ. بتائیں ایسے حالات کے اندر آدمی کو سوچنا چاہیے کہ کس طرح نکلنے اور بدترین حالات آتے جا رہے ہیں. صفحے کی راستہ ہے. نبی پاک کی سنتوں کو پکڑنا مضبوطی کے ساتھ, دنیا آخرت کی ساری شیپ اسی کی طرح آپ کو نظر آئے گی. نتھنگ ایلس. توبہ رسول, معافی, توبہ, دو چیزیں اس وقت بہت ضروری ہیں جو شیخ کے پاس ملتی ہیں ہمیں. دو چیزیں, توبہ اور ذکر اللہ. دو چیزیں, یہ دو کمپلیٹ چیزیں ہیں, زبردست ہتھیار جو لگی ہے. توبہ, جہاں غلطی فوراً اللہ کے حضور میں توبہ, اور کیا کثرت سے ذکر اللہ. ذکر کیوں کرتے ہیں ہم؟ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں تبدیلی آئے, ہمارے دل نرم ہو جائیں اور ہم نبی پاک کی سنت پہ چلنا شروع ہو جائیں. واحد مقصد ذکر کا یہ ہے. ابھی تک ہمارے دل نرم ہوئے کیوں نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ذکر سے. کیوں نہیں ہوئے ابھی تک نرم کہ اللہ کے نبی کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے. اتنے ہم پتھر ہوئے ہیں اس وقت, خالص سیاہ ہمارے دل ہوئے ہیں کہ سوائے دنیا کے ہمیں دوسرا کام نہیں. ایک سیکنڈ انسان کا نقشہ بدل جاتا ہے, ایک سیکنڈ نہیں لگتے. اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز مشکل ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کوئی نہیں پوچھے گا. پھر بس ایک کام کریں, اپنے آپ کی توبہ پہ رہیں, ذکر اللہ پہ رہیں. جہاں مصیبتیں, جہاں جہاں اسلام ان کے لیے دعائیں کریں, گڑگڑائیں اللہ پاک ہم سے بھی یہ مصیبت ٹال دیں, ان سے بھی یہ مصیبتوں کو ٹال دیں. اور پوری دنیا میں امن کی دعا کریں کہ سب کو ہدایت دے اللہ تعالیٰ, یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو, یہ ختم ہو جھگڑے, دشمنی ختم ہو لوگوں کی. ٹھیک ہے مذہبی اختلاف ہے, اپنا مذہب پہ کریں, ہمارا تو مذہب ہی کہتا ہے آپ اپنے مذہب پہ چلیں, ہمیں کیا تکلیف ہے کسی چیز کی. کوئی جھگڑا نہیں ہمارے مذہب کے اندر, کوئی فساد ہے ہی نہیں. مذہب پہ نام پہ فساد کرنے والے جعلی لوگ ہیں, وہ غلط لوگ ہیں. مذہب فساد پہ لے کے جاتے ہی نہیں ہمارا. لا تفسدوا فی الارض, فساد مت کرو زمین کے اوپر, فساد مت بچاؤ. کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ مسلم فساد ہو. مذہب پہ جھگڑے نہیں ہوتے. لا یکلف اللہ نفسا, ہم مذہب تو ہمارے یہاں تو سختی ہے ہی نہیں کسی کو مذہب پہ سختی کرے آدمی, زبردستی کسی کو مسلمان کرے. ہمارے لیے شکایت ہے ان کے گرجوں کی عزت کریں, ان کے چرچوں کی عزت کریں, ان کے مذہب کو رسپیکٹ کریں. ہمیں تو سکھایا جاتا ہے صرف ہدایت اللہ کے اختیار میں, اپنے اخلاق اپنے آپ کو پیش کریں اور خود آپ کی طرف آ جائیں گے یہ صحیح لوگ ہیں. کسی نے کہا آپ کو بم ماریں, ان کو چھلکوں کو اڑاتے ہیں, یہ کرتے ہیں, بلڈنگ اڑاتے ہیں, فلاں کرتے ہیں. اسلام ہے ہی نہیں ہمارے اسلام ہے ہی نہیں, چیز ہے ہی نہیں, بالکل فساد ہے ہی نہیں. تفسدوا فی الارض, فساد مت بچاؤ. یہ سمجھے بات؟ اس کو کہتے ہیں ہم پرامن لوگ, اسلام پرامن لوگ ہیں, وہ تو نہیں کہتے چیزیں. ہم تو اپنے آپ کو فساد سے بچائیں کہ ہم صحیح خود دین پہ چلیں, الحمدللہ اللہ کو راضی رکھیں, تو کہیں کوئی قوم بھی ہمیں برباد نہیں کر سکتی. یہ اللہ کی طرف سے سزائیں ہیں. دوسری قوم پہ مسلط کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پر, ان کو مارو, پٹواتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں سے, پہ ڈنڈے لگواتا ہے.